Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد الحمدللہ بہت ہی عافیت کے ساتھ سکون کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم اور بابرکت مہینے سے گزار رہے ہیں. اتنا عظمت والا، اتنا عظیم، اتنا رحمت والا کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کوئی بھی شخص ایمان کی حالت میں ہو اور نیت بھی اس کی صحیح ہو اور اس مہینے میں داخل ہو گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہاں کوئی سیکشن نہیں لگائی اللہ کے نبی نے. نہیں فلاں شخص نہیں ہوگا یہ تو بہت برے کام کرتا تھا، نہیں فلاں شخص نہیں ہوگا یہ تو گندی کام کرتا تھا، نہیں یہ تو بہت عیب والا انسان تھا، اس کو اس میں داخل نہیں کیا جائے. اتنا بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، اتنا عظیم مہینہ ہے کہ اس میں گناہ گار سے گناہ گار شخص بھی اس مہینے کے میں داخل ہو کے روزے رکھ لیتا ہے. روزے کی تفصیل پڑھتے ہیں اور نیت بھی اس کی یہ ہے کہ روزے رکھنے کی نیت ہے، ڈائٹنگ کی نیت نہیں ہے کوئی اور کوئی نیت نہ ہو. ویسے تو یہ دوسری قوم والے بھی رکھتے ہیں، برت وغیرہ کہتے ہیں سارے، تو اس لیے کنڈیشن یہی ہے کہ ایمان ہو اور نیت ہو. تو چاہے پھر کتنا ہی خراب اور گندا آدمی ہو، لیکن جب اس مہینے کے اندر داخل ہو گیا تو اللہ اس کے تمام پچھلے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو مفسرین نے بڑی اچھی وجہ بتائی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایک کام پہ لگ گیا ہے. ماشاء اللہ، حضرت کا مقولہ ہے کہ کام پہ لگ گیا ہے، کہ وہ کام پہ لگ گیا ہے. مسئلہ کیا ہے؟ کس کام پہ لگ گیا ہے؟ کہ اپنی اصلاح کی طرف چل پڑا ہے. اللہ بہت پیارا نقطہ ہے یاد رکھنا. حالانکہ بہت ہی خراب آدمی تھا، نمازی بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بیکار آدمی تھا، لیکن جب وہ آیا اس مہینے میں تو داخل ہو گیا اور اس نے روزے رکھے. تو اتنا گریٹ کیوں ہو گیا انسان؟ کیونکہ یہ جو مہینہ آیا ہے وہ ایک مقصد کے ساتھ آیا ہے. وہ کیا کہ ہر آدمی کا تزکیہ کرنے آیا ہے. یہاں ایک عجیب بات ہے، کہہ دوں شاید آپ سمجھ جائیں میری بات، کیونکہ مجلس کوئی اللہ والوں کی مجلس ہے. یہ ہے بہت ہی خوشخبری ہے اس میں کہ جب کوئی انسان کسی شیخ کے پاس جاتا ہے اور دو چیزیں اس کے پاس ہوں، ایمان ہو اور اس کی نیت یہ ہو کہ اپنی اصلاح کے لیے آئے ہو. سبحان اللہ، یہ رمضان کی بات کر رہے ہیں. نیت اس کی کیا ہو؟ یہ ہو کہ میں اصلاح کے لیے آیا ہوں، اور آیا اصلاح کے لیے ہے اور اس نیت کے ساتھ آیا ہے تو الحمدللہ وہی حساب ہوگا جیسے رمضان کے اندر داخل ہوا ہے ایمان کے ساتھ اور اصلاح کے ساتھ. تو یہاں جس طرح پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اسی طرح وہاں بھی اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دیتا ہے، کیونکہ دونوں جگہ ایک کام کر رہے ہیں. وہاں بھی تزکیہ ہو رہا ہے، شیخ کے پاس بھی تزکیہ ہو رہا ہے. الحمدللہ اسی لیے گیا کہ میری اصلاح ہو جائے. تو ہم یہاں بھی اس لیے اب یہ نیتیں صحیح کس طرح کرا رہے ہیں. اب یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے. ان باتوں سے ہم اب احساس ہو جائے کہ رمضان ہے کیا چیز. یہ جو ہم روزے رکھ رہے ہیں اللہ پاک ہمارے یہاں ہماری اصلاح کرا رہے ہیں، ہمارا تزکیہ فرما رہے ہیں.
تزکیہ اس کہتا ہے، تزکیہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہماری برائیوں کو احساس دلا کے ختم کرا رہا ہے۔ شیخ کے پاس جاتے ہیں تو شیخ بھی تزکیہ کراتے ہیں، تو وہ بھی ہم اس وقت کچھ پتہ نہیں تھا، پھر وہ احساس دلاتا ہے کہ تیرے اندر یہ گناہ بھی ہے، تیرے اندر یہ عیب بھی ہے، تو یہ بھی کرتا ہے، تو یہ بھی کرتا ہے۔ اب احساس دلانے کے مختلف شیخوں کے مختلف ہوتے ہیں، کوئی ڈنڈے سے کراتے ہیں، کوئی پیار سے کراتے ہیں، کوئی تزکیہ شیٹ سے کرا دیتے ہیں۔ نام اس کا تزکیہ شیٹ ہے، الحمدللہ۔ جو شخص عورت اور مرد تزکیہ شیٹ کرے گا تو اس کے لیے میں جملہ وہی کہوں گا، کم تے لگ گیا، وہ کم تے لگ گیا۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے بھائی، اللہ تو بڑے رحیم اور کریم اور غفور ہیں، وہ ہمیں کوئی جہنم میں تھوڑے بھیجیں گے، نہیں بھیجا انہوں نے، ہمیں جو ایمان دیے جہنم کے لیے گیا، اس کی تو رحمت ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی چیز آتی ہے کہ بندہ کسی طریقے سے جنت میں چلا جائے، کسی طرح جنت میں اتنی بہانے ڈھونڈتی ہے اللہ کی رحمت کہ کسی طرح یہ بندہ عورت جو ہے جہنم میں چلا جائے، وہ گناہ نہیں دیکھتا، وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ چاہے کتنا گندا گناہ ہے، کتنے گناہ گندا کرتا ہے، اس کے لیے ایسے ایسے انتظام اللہ پاک نے کیے ہیں ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے۔ نیک کار تو جائیں گے جنت، ہم لوگوں نیک کاروں کے لیے تو ایسے کہ تم کسی شیخ کے پاس چلے جاؤ، نیت اصلاح کی کرو، اور جا کے تم اپنے اصلاح کے ساتھ نیت ہو اور اصلاح کی نیت ہو بیٹھ جاؤ، بے شک اس میں کامیاب ہو رہی ہو نہیں کامیاب، لیکن تم بخش جاؤ گے، کیونکہ رمضان بتا رہا ہے کہ تو آیا ہے تو تیرا تزکیے کے لیے آیا ہے، اور تیرا تزکیے کے لیے تجھے اللہ نے بھیجا ہے رمضان کے اندر، اور تو تزکیے کے تیار ہے، اور تزکیے کے تو نے قدم بھی اٹھا لیا۔ کیسے قدم اٹھایا کہ تو نے روزہ شروع کر دیا، یہ اس آدمی کی جو روزہ رکھے، کیونکہ وہ اصلاح کی چل پڑا نا، شروع کر دیا کام، اس نے روزہ رکھ لیا، اب اس کو پتہ نہیں، میں وہ تو کہہ رہی بس اللہ کا حکم ہے یہ ہے تو اس نے رکھ لیا روزہ، لیکن کیونکہ اس اصلاح کی طرف چل پڑا ہے، کام کی طرف چل پڑا ہے، تو اللہ پاک نے اس کو یہ خوشخبری دی ہے کہ اس کے پچھلے جو گناہ تھے وہ سارے کے سارے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فقیر کے ذہن میں آ رہا ہے، آپ بتاتے ہیں کہ کوئی آپ سے سوال کیا اللہ تعالیٰ کرے پچھلے سارے معاف کر دیے تو اگلوں کو کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، اگلے بھی گناہ اللہ تعالیٰ اگلے ہی معاف کروا دیتا، اگلے کیا ہوگا؟ تو اگلے کا تو آٹومیٹکلی انتظام ہو گیا گناہ معاف ہونے کا۔ وہ کیسے؟ کہ جب انسان یہ کام کرتا ہے، کہ آپ نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد نیت آپ نے کی کہ میں اصلاح کرانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر اس کو میں متقی بنا دیتا ہوں۔ کیا بناتے ہیں؟ متقی۔ اور متقی تو یہ شان ہوتی ہے کہ آندھا گناہ کرتا ہی نہیں وہ تو اگلا تو کہتا ہے وہ تو ہے ہی کام سے فارغ ہوتا ہے، آگے اس میں تو اللہ مشین لگا دیتا ہے تو گناہ کے اتنا احساس متقی انسان کو، یعنی فرشتہ تو نہیں ہوتا لیکن اتنا احساس ہو جاتا ہے متقی انسان کو، اتنا احساس ہو جاتا ہے جس میں تقوی آ جائے، متقی ہو جائے، کہ اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہوتا ہے تو ایسا اس کو لگتا ہے کہ جیسے اس کے جسم میں کوئی سوئی چبھی ہوئی ہے، اس کو نکالے جلدی آدمی، یعنی غلط کام کر لیا اس نے تو اس کو بن نہیں پڑتا، وہ پریشان رہتا ہے، طبیعت بوجھل رہتی ہے، بس کہتا ہے یار پتہ نہیں مجھے سکون نہیں آ رہا، جب تک کہ وہ چیز اس کو ختم نہ کر دے اس کو آرام نہیں آئے گا، اپنے اپنے درجے پر جتنا اس کا تقویٰ ہو۔ تو جب انسان بالکل بے ہوش ہے، میں کہڑا گناہ کیا تھا، مجھے کیا پتا کیا کیا، اور چھوڑو یا کیا ہوا ہے، یہ تو تقویٰ تو نہیں ہو سکتا کبھی بھی، لیکن متقی شان ہے کہ گناہ تو ہو جاتا ہے انسان سے، لیکن بڑی مشکل سے گناہ ہوتا ہے، اس سے کوئی اور اس کے نزدیک یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے لیے چھوٹا گناہ نہیں ہوتا، کوئی چھوٹا بھی اس کو بہت بڑا لگتا ہے۔ کسی آدمی کو آپ نے بیٹھے، کسی کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں تو آپ کو محسوس ہوا کہ وہ آپ سے ناراض ہے، اس کو فکر ہو جائے گا یا کسی میری بات سے ناراض تو نہیں ہو گیا، حالانکہ کوئی بات نہیں ہے، اس کی ناراض کیوں نہیں ہے مجھ سے، میں کوئی ایسی بات تو نہیں کر دی، میں اس کو یار تکلیف تو نہیں دے دی کوئی، میرے ساتھ بیٹھا تھا، پہلے تو بات کرتا تھا، آج اس نے بات نہیں کی، حالانکہ وہ ضروری تو نہیں کہ آدمی ہر وقت بات کرے آدمی سے، لیکن اس میں اتنا بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے اس شخص کے اندر کہ بھائی یہ چیز بھی جو ہے یہ ہونی نہیں چاہیے، اس کے لیے پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تقوی، جتنا انسان کے اندر تقوی موجود آ جاتا ہے، اللہ خوف آنا شروع ہو جاتا ہے اللہ، تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ نشانی ہے تقوی کی، یاد رکھو، جب انسان تزکیہ کرنا شروع کرتا ہے نا
تو پھر وہ اس کے اندر بڑی وہ تو حرام حلال کو تو ایسا پہچانتا ہے کہ اس کو تصور بھی نہیں ہوتا. تو یہ دو چیزوں سے جس طرح رمضان نے کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیونکہ ایک کام پہ لگ گیا ہے یہ شخص, اب اس نے روزہ رکھا ہے, ابھی اپنی اصلاح کرانا چاہتا ہے کیونکہ اس میں تو اب اس کی اصلاح ہو رہی ہے, سارے جو عیب ہیں وہ نکل رہے ہیں آہستہ آہستہ. ابھی تک ہم دیکھیں وہی باتیں کر رہے ہیں تقوی کی, کیونکہ ہے ہی اس کا مفہوم ہے. اگر رمضان میں اور باتیں کیا کروں, جس مقصد کے لیے ہے بات تو وہی کرے آدمی. یہ آئے صوفیوں کے لیے لعلکم تتقون, اس نے صاف کہہ دیا کہ میرا رمضان کا مقصد صرف ایک ہی ہے, ایک ہی ہے کہ ہم بیٹھ کے میں آیا ہوں تمہیں کہ میں تمہیں پاک کرنے آیا ہوں, تمہارا تزکیہ کرنے آیا ہوں, بس مجھے شیخ سمجھو, مجھے تم میری صحبت میں آئے ہو تم لوگ. تو ہر بیماری کو جو انسان ٹٹولنے لگتا ہے, سوچنے لگتا ہے, لیکن کیونکہ اب ہمیں زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ بھئی مہینے کا تو رخ یہی نہیں, عبادت نہیں ہے بلکہ تو صفائی کرنے کے لیے ہے. اب ہمیں اپنے عیبوں کی طرف دھیان دینا شروع کرنا پڑنا ہے. تو یہ چیز بھی تھی, میرے واقع یہ بھی تھی. جیسے آج آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو بتاتا ہوں, ساری چیز کا کام جو ہمارا چلتا ہے نا زندگی میں, اللہ نے ایسی چیز رکھی ہے انسان کے اندر, ایسی چیز ہے کہ اس سے ہمارا نظام چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ خوف. یہ جو ہم چلتے ہیں صبح کام کے لیے, یہ ہمیں خوف لے کے جاتا ہے. ورنہ کوئی بستر سے نہ اٹھے, کیا خوف کہ یار میں جاؤں گا نہیں کام پہ تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے. یہ لاشعوری خوف ہے اس کا. یہ کھائیں گے کہاں سے؟ نہیں جا چلو کام پہ چلتا ہوں. وہ خوف آپ کو لے جائے گا کام پر. ورنہ آپ کام کبھی نہ کریں, کون کرتا ہے؟ تو یہ خوف جو ہے بڑے بڑے کام انسان سے کراتا ہے. نہیں جا, اگر میں نے مکان نہیں خریدا تو پھر میرے بچے کہاں رہیں گے, ہم تو یار بے گھر ہو جائیں گے. خوف آیا, اس نے کہا اور کام کرنا شروع کر دیا. تو دنیا میں لگ گیا وہ کام کرنے کے لیے. کس چیز نے کرایا؟ وہ خوف تھا اس کے پیچھے. اچھا, بعد آدمی احتیاط کر رہا ہے. کس چیز سے احتیاط کر رہا ہے؟ کورونا ہو جائے, وہ ہم پہنتے صاحب. خوف کیا ہے کہ یہاں بیمار نہ ہو جاؤ, یہ خوف ہو گیا. تو وہ خوف زندگی کی ہر چیز کو پش کرنے والی جو چیز ہے نا, وہ انسان کے شعور میں اللہ نے ایک چیز کیا رکھی ہے, وہ ہوتا ہے کہ آپ کہ اس مقصد کے لیے اللہ نے خوف دیا ہی نہیں ہے. اب یہ احساس دلائے گا آپ کو رمضان, جس لیے اللہ نے ہمیں خوف دیا ہے اس کا خوف ہی نہیں ہے. سبحان اللہ. بیوی بچوں کو خوف ہو رہا ہے بھوکے نہ مر جائیں. مکان کے پیمنٹ کا خوف ہو رہا ہے, میں کس طرح ادا کروں گا, کام پہ چلا جائے گا. ہے بیماری کا خوف ہو رہا ہے, دوائیں شروع کر دے گا. ایکسیڈنٹ کا خوف ہو رہا ہے تو گاڑی کو کم سپیڈ سے چلائے گا. چوروں کو آنے کا خوف ہو رہا ہے, گھر پہ تالے لگائے گا. ورنہ کوئی تالا لگائے گا خوف نہ ہو تو کسی کو یہ نہیں لگائے گا نا کبھی. یہ آیا خوف ہے ہی نہیں ہمیں کس چیز کا. خوف گاڑی کو چوری نہ لے جائے, ہم اس میں الارم لگائیں گے. تو ہر چیز خوف. ایک خوف جس کے لیے اللہ نے خوف دیا ہے, وہ خوف ہمارے میں نہیں ہے. وہ کیا کہ اللہ ناراض ہو جائے گا, مجھے یہ کام کرنا چاہیے. یہ اتنی بڑی کمی ہے کہ جتنی بھی آپ برائیاں دیکھ رہے ہیں آج, جتنی برائیاں پیدا ہوتی ہیں انسان میں, وہ وجہ یہ ہے کہ انسان اللہ خوف ہو گیا. سارے خوف ہیں لیکن اللہ کا خوف ختم ہو گیا اس میں سے. اللہ کا خوف ہے تو بندہ نماز چھوڑے, اللہ کا خوف ہے تو جماعت چھوڑے. گاہک نہ جانے کا خوف ہے, دکان پہ کھڑا ہے, اذان ہو رہی ہے لیکن دکان کو نہیں چھوڑ رہا, اللہ کو چھوڑ رہا ہے. کہ میں دکان چھوڑ دوں کام بھی خراب ہو جائے گا. جمعہ چھوڑ رہا ہے, ہاں جی, اور دکان نہیں چھوڑ رہا جبکہ آ بھی سکتا ہے آرام کے ساتھ. اللہ کے احکامات کو ترک کر رہا ہے, کس کے ساتھ؟ خوف نہیں. تو جتنے بھی حرام کام ہماری زندگی میں پیدا کرتا ہے نفس اور شیطان, اس کی صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ اللہ کے خوف نہیں ہے ہمارے ہیں. اللہ کا خوف ہو تو قبر کا خوف بھی ہے, آخرت کا خوف بھی ہے, اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا بھی خوف ہے ہمیں. جب تک اس بیماری کو آپ نہیں پکڑیں گے, اگر کسی کو خوف ہو یار حرام کی یہ سزا ہے اور کل میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے, اللہ تو کہتا ہے حرام جو کوئی کھائے گا اس کی تو دعا اوپر نہیں جاتی, وہ تو سجدے پہ سجدہ کرتے رہتا ہے. اللہ کہتا ہے جو حرام کھائے گا اس کی تو دعا بھی نہیں جاتی.
بتائیں کتنی بڑی خوف ہو کہ نہیں میری دعا نہیں جا رہی تو وہ حرام کھائے گا، بلکہ اس میں احتیاط ہوگی زبردست. حضرت ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ دیکھیں تقویٰ خوف، جن لوگ متقی تھے، جو لوگ جن میں خوف ہوتا ہے، وہ دکان تھے، ان کا کاروبار تھا، تاجر تھے، کپڑے کا بہت بڑا تجارت تھی ان کی عراق میں. تو بادل جب ہوتے تھے نا، جس کا کبھی بادل اندھیرا ہو جاتا تو دکان کو بند کر کے گھر چلے جاتے تھے. کسی نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے حضرت، آپ یہ دکان اب جلدی بند کر کے جا رہے ہیں، آج کیا بات ہے؟ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ بھئی بادل ہے نا، اندھیرا ہو جاتا ہے، تو مجھے یہ ڈر ہے کہ جو اس سے کوئی کپڑا خریدنے آئے گا تو کیونکہ صاف طریقے دیکھ نہیں سکے گا، اندھیرا ہے ذرا، ایسا نہ ہو کہ وہ غلط کپڑا لے جائے اور وہ اس میں کپڑے ڈیفیکٹ ہو، وہ غلط قسم کا لے جائے، اس کا جواب میں اللہ کو کیا دوں؟ سیلی ختم ہوگی نا میری. مجھے 10 دن بھی ایسے رہے گا، میں 10 دن سے لیکن اللہ سے ڈرتا ہوں. ایک تو دھوپ میں کھڑے ہیں، ابو حنیفہ کی بات کرو. ابو حنیفہ ویسے تو نہیں نہ بن گئے، علم سے نہیں بنے، تقوی سے بنے. دو قسم کے ہوتے ہیں عالم بھی، یہ دیکھ لیں، ایک متقی تقوی والا عالم ہوتا ہے اور ایک بغیر تقوی والا ہوتا ہے. جو تقوی والا ہوتا ہے نا وہ امام حنبل ہوتا ہے، وہ ابو حنیفہ ہوتا ہے، امام مالک ہوتا ہے. وہ بھی انسان ہے ہماری طرح، وہ یہ بخاری پڑھتے ہیں، یہ سیاستہ پڑھتے ہیں، یہ قرآن کی تفاسیر پڑھتے ہیں. فرق یہ ہو گیا، میرے حضرت فرماتے تھے، جملہ دے رہا ہوں، کہ فرق یہ ہو گیا کہ اس نے تقوی کو اختیار کیا ہے، اس نے تقوی دور کی ہے. ابو امام حنبل کو دیکھا ایک دفعہ ایک فقیر سے ٹائپ آدمی گندے سے کپڑے پہنے اور اونٹ پہ اونٹ تھا، گھوڑا تھا، اس کی لگام لیے وہ آگے آگے جا رہے ہیں، وہ اونٹ پر بیٹھے، اس پہ بیٹھا ہے، اونٹ گھوڑے پر بیٹھے، اور وہ امام ہے، امام ہے، یعنی پورے ان کی جو اس وقت کی حکومت ہے ان کا فتویٰ چلتا ہے. امام حنبل آپ دیکھیں کتنی بڑی چیز تھی، ان کی تو پوری دنیا کے اندر کام وقت پورا امام تھا. تو وہ حیران ہو گئے کہ امام یہ ایک فقیر سا آدمی، آپ اس کے آگے آپ اس کے لگام پکڑے چل رہے ہیں. سبحان اللہ، کیا جواب دیا انہوں نے. فرمایا جس کو تم فقیر کہتے ہو نا، امام حنبل بنائی اسی کی وجہ سے ہے، اس کی صحبت میں آ کے مجھے تقوی نصیب ہوا، یہ میرا شیخ ہے. میرے بھائیو یہ تقوی اختیار کیا انہوں نے. کیوں؟ خوف ہی نہیں آئے گا اس میں تو وہ کس طرح بچے گا؟ قرآن کی کیا تعریف اللہ پاک نے کی؟ جب تم قرآن پڑھو تو قرآن تو سکھاتے ہی چند چیزیں کہ کیا حرام ہے اور کیا حلال ہے، کیا مصیبہ ہے. اسی چیز کا نام تو سارا تو قرآن ہے، اور کیا قصے کہانیوں کا نام نہیں ہے. تو جو اس غرض سے انسان الحمدللہ کسی شیخ کے پاس جاتا ہے کہ میں اپنا تقوی کروں، عالم ہو، غیر عالم ہو، جاہل ہو، گناہ گار ہو، جب وہ داخل ہو گیا رمضان کے اندر، سبحان اللہ، تو اللہ کہتا ہے یہ تقوی کے لیے آیا ہے. یہ مقامی تقوی کا اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں اس کے گناہ ہی معاف کر دیتا ہوں. کہ صحیح منزل کی طرف چل پڑا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ چلا ہے. سبحان اللہ. تو یہ کیا چیز تھی؟ خوف انسان کا. ہمارے میں کیا ہے؟ خوف نہیں تھا، بالکل نہیں. خوف ہو، بنتے بہت ہیں، ہم بنتے بہت ہیں، لیکن اتنے جتنا ہم کر سکتے ہیں بس اپنی مرضی سے چل رہے ہیں. خوف تو وہ ہے الحمدللہ، خوف تو وہ ہے کہ کوئی اللہ کی ایسی چیز بھی نہ انسان سے سر درد ہو جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ناراض ہو رہا ہے. رزلٹ نکلنا چاہیے بھائی، ہمارے ذکر کا رزلٹ نکلے، ہمارے مجاہدات کا رزلٹ نکلے، ہمارے رمضان کا رزلٹ نکلے، تب کام بنتے ہیں نا. تو اللہ کہتا ہے میں تمہیں متقی بننے کے لیے یہاں بھیجا ہے، اس رمضان بھیجا ہے. اللہ کہتا ہے کسی اللہ والے کے پاس تجھے متقی ہونے کے لیے بھیجا ہے. تو وہاں کتنا تقوی اختیار کیا؟ کیا تو فرق ہے تیری زندگی میں پہلے اور اس کے صحبت میں جانے کے بعد کوئی زندگی میں فرق ہے تیرے؟ مجھے پتا کوئی فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ میں نے تو تجھے ایک اللہ والے کے پاس بھیجا تھا، اس کے بعد فرق کیا ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ بہت گناہ گار شخص ہوں، میں اپنی ذاتی یاد سے بات کر رہا ہوں، یہ بالکل حق راستہ ہے کہ حضرت کے پاس الحمدللہ پہلی صحبت میں میری زندگی میں فرق آ گیا تھا. پہلا ڈائلاگ میرا جو تھا نا حضرت کے ساتھ، اسی طرح مسجد پہ بیٹھے ہوئے تھے،
میں مثال آپ کو اپنی اس لیے دیتا ہوں کہ مطلب میں آپ کی جوتیوں کی خاک اس لیے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے میری بات میں. میں کوئی مثال دیتا ہوں نا, کہتے ہیں یہ تو فلاں کی بات ہے جی, میں آپ کو اس لیے مثال دیتا ہوں کہ بھیا آدمی اتنا تو آپ کو یقین ہوگا, میں کوئی جھوٹ بولوں گا آپ سے. یہ سب میں آپ کو یقین اور تقویت پیدا کرنے کے لیے مثال دے دیتا ہوں کہ آپ غلط نہیں ہیں, صحیح ہیں الحمدللہ. اس راستے میں ایسے ہی ہوتا ہے, کیونکہ میں اس میں مثال دیتا ہوں مجھ جیسا گھٹا گندا آدمی, بیکار آدمی, اس کو فائدہ ہوگا. تو آپ جیسے اتنے اچھے آدمی ہیں, اس ملک کے اندر آپ یہ کام کر رہے ہیں, اتنے درجے میں پہنچے ہیں آپ لوگ, آپ اس کا تو حساب کوئی لگا ہی نہیں سکتے انسان. جہاں ایک ایک انچ کے اوپر خرافات ہیں, برائی ہیں, اور یہ تو ہائی مادی ملک جو ہمیں صرف دولت کمانا سکھاتا ہے, پیٹ کا پجاری بناتا ہے. 24 آورز یہی کام ہے یہاں پر, سستے کھلے ہیں ہر طرف پیسے کمانے کے, حرام حلال کے ساتھ. ہر وقت ہمارا یہی ہوتا ہے کہ یہاں سے مفت آ جائے, یہاں سے یہ کام, ہمارا پیسہ ہی پیسہ ہے. یہاں پر بیٹھ کے انسان کا اس نیت سے کسی اللہ والے کے پاس جانا کہ یار میری اصلاح ہو جائے اور میرے میں وہ شعور پیدا ہو جائے کہ میں حرام اور حلال کو سمجھ لوں, یہ بہت بڑا کام ہے. مبارکباد دیتے ہیں یہاں کے جوان لوگوں کو خاص طور مبارک ہے. تو بھائی فرق کیا ہے, آپ گئے کسی کے, ہاں میں گیا آپ کے پاس, ظاہر کیا تھا, میں گیا تو پتہ ہی برے حالات کے ساتھ تھے ہم تو اپنے. تو اس حسکا صاحب میں گیا, نہ داڑھی تھی نہ کچھ بھی نہیں تھا, بس صاف صاف یہاں سے پڑھ کے پڑھ. لیکن اللہ تعالیٰ جب فضل فرمائے تو فرمائی دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی پہ. تو دوپہر کا وقت تھا, تشریف رکھتے تھے, میں خانقاہ میں پہنچ گیا, تو بیٹھے تھے. تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پہ پھر جب کوئی نہیں چلتا ہے تو بڑے بڑے اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے اس کے ساتھ الحمدللہ اس کے ساتھ فیور بھی بہت کرتے ہیں. تو اس وقت جس وقت میں سے ملنے گیا تو کوئی ایک انسان بھی نہیں تھا. کبھی ایسے ہوا اللہ والے کے پاس لوگ نہ بیٹھے ہوں, کبھی ہو ہی نہیں سکتا. مجمع کے مجمع ہوتے تھے وہاں, علماء کرام, مفتیان, ایک منٹ صاحب کو ایسا نہیں تھا کہ آدمی نہ ہو بیٹھو, دور دور سے لوگ ہر وقت مجموعہ لگا رہتا تھا وہاں, بڑے بڑے مشائخ آتے تھے. میں گیا تو بس کیا تھا کہ یار میرا اور میں اس کے ساتھ, تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. میں بڑا حیران کہ بھائی کیسا اللہ والا ہے, یا تو کوئی آدمی نہیں ہے. میں تو اللہ والا کا نام سن گیا تھا, یہ بے حضرت بیٹھتے ہیں یہاں پہ, ان سے جا کے تو بات کر اپنی صفائی کی. نیت صحیح تھی, میں سب اصلاح کے لیے گیا تھا, بتا رہا ہوں. نیت صحیح ہو آدمی, اتنا گندا آدمی آپ تم 10,000 درجے بہتر ہے, لیکن ایک نیت صحیح کہ تڑپ رہا تھا کہ میں اس زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں, اس زندگی سے میں تنگ آ گیا ہوں, اپنی زندگی کو بدلنا چاہتا ہوں, میں کدھر جاؤں. کوئی آدمی نظر ہی نہیں آتا تھا صحیح, پتہ نہیں چلتا تھا ہے ہی کوئی سب ڈرامے. میں نے یہ شخص میں آئے تھے دور سب کچھ, لیکن یہاں تو آدمی کوئی نہیں. ہم نے تو یہ سنا اللہ والے تو ایسے ہوتے ہیں بس دیکھ کے ہی جناب جو قصے کہانی. میں چلتا رہا. اب کشش ہوتی ہے نا ایک مقناطیسی کشش اللہ والوں کے اندر, خود بخود ٹھنڈ پہنچنا شروع ہو جاتی ہے اس کو. میں چلتا رہا, بے تکلیف سے 2 پاؤں ایسے بیٹھ گئے جیسے بیٹھے ہیں, پاؤں پہ پاؤں رکھے. کوئی ہو تو السلام علیکم, ایسے تصویر تھا, پیاری سی مسکراہٹ دی مجھے. اس مسکراہٹ میں آدمی وہیں ختم ہو جاتا ہے. کہنے لگے کہ فرماؤ کیا کام ہے مجھے. میں حضرت کام شام تو کچھ بھی نہیں ہے, عرض کرنے آیا ایک چیز. پھر ہاں فرمائے. آپ دیکھیں اللہ کیسی مدد فرماتے. میں کہ دنیا چھوڑنا چاہتا ہوں, اللہ کو پانا چاہتا ہوں. اس فکر نے جو حضرت آج تک مجھے فکر لکھا ہے, میری کتابوں میں لکھا ہے, حضرت نے کروڑ بدلی ہے. کہنے کا اسی لیے آئے آپ, میرا نام بھی نہیں پوچھا. میں کہ جی اسی لیے آئے حضرت. کہاں سے آئے؟ میں کہ بہت دور سے آئے. اسی لیے آپ آئے میرے پاس؟ میں اسی لیے آئے. کہتے ہیں بیٹھ جائیں میرے پاس, اٹھیں گے تو آپ اسی طرح ہی اٹھیں گے. گرمیوں کا زمانہ تھا, اپنی سٹوری سنا رہا ہوں, لعلکم تتقون بتا رہا ہوں کس طرح انسان متقی بنتا ہے. ظہر کا وقت تھا, ظہر میں آلریڈی ہوتی
1:30 بجے ظہر سے. اور گرمیوں کا زمانہ آپ کو پتہ ہے لمبی دوپہریں ہوتی ہیں, بہت دیر کے بعد اثر آتی ہے, اندازہ لگانے کئی گھنٹوں کے بعد آتی ہے اثر. پھر ٹھنڈا کا ٹائم ہو جاتا ہے جس وقت سورج, اس وقت اثر کے نمازیں پڑھتے ہیں. اور ہمارا تو علاقہ بہت سا گرم تھا حضرت صاحب کو. ظہر سے لے کے عصر تک میں اور حضرت صاحب دونوں بیٹھے تھے. وہ کیا ہو رہا تھا مجھے نہیں پتا. کیسا میرا آپریشن, پورا رمضان والا آپریشن ہو رہا تھا میرا. رمضان ہمارا آپریشن کر رہا ہے نا, اور ہلدے سے دیا کہ بڑی خوبصورت اور پیاری پیاری باتیں کرتے رہے. دنیا کی بات, دین کی طرف تو باتیں کچھ نہیں. میں اور قریب ہوتا چلا گیا. 3-4 گھنٹے ہو گئے بیٹھے. تو پتہ ہے اذان کا ٹائم, اذان آواز آئی باہر سے, حضرت نے اذان دے دی خانقاہ میں. لوگ آنے جمع شروع ہو گئے, ہم وہیں بیٹھے. آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں آپ کو. نیت انسان کی صحیح ہو. اس کے بعد ختم ہوا, عصر ختم ہوئی, لوگ چلے گئے, میں حضرت پھر وہیں. سبحان اللہ, کوئی رکا ہی نہیں کوئی آدمی وہاں. پھر میں ہم دونوں وہاں. اس کے بعد مغرب کا ٹائم ہوا, مغرب کی اذان ہوئی, اور پھر مغرب کی اذان کے بعد پھر لوگ آ گئے. مغرب کے بعد ہمارا مراقبہ ہوا, تو بالکل کیچ ہو گئے ہیں مراقبے میں. صحبت شیخ ہو اور مراقبہ ہو رہا ہو, اور ہو بھی نقشبندی شیخ, بے فیض چلا جائے آدمی, سواری پہ آدمی. جو نیت لے کے آئے گا پہلے مراقبے میں ختم ہو جاتا ہے آدمی. اتنی کشش ہوتی ہے اس نقشبندی شیخ کے مراقبے کے اندر, واللہ بتا رہا ہوں. لیکن فرق کیا ہے کہ ایک بیکار جاتا ہے, ایک لے کے جاتا ہے. فرق صرف نیت. یاد جو شرط رمضان کی رکھی ہے نا, وہ نیت ہے صحبت شیخ کی. بتا رہا ہوں بالکل سیم چیزیں, کہ وہ بھی تزکیہ کراتا ہے, یہ بھی تزکیہ کرا رہا ہے. جب مغرب کا ٹائم ہوا, مراقبہ کیا, پورا جب مجمع جمع ہو گیا, بھری پڑی تھی مسجد, تو حضرت صاحب نے اٹھے آرام سے, اور مجھے اٹھایا, ہاتھ میرا اوپر کیا. پورے مجمع میں ہاتھ, ابھی داڑھی نہیں آئی تھی, پہلا دن تھا, پہلی ملاقات تھی, امامہ نہیں تھا, کچھ بھی نہیں تھا, لیکن متقی بنا دیا تھا. تقویٰ صاف کر کے آسمان میں پہنچا دیا. اور میرا ہاتھ کھڑا کیا. آج سبحان اللہ کیا سین تھا. ہاتھ کھڑا کر کے کہتے ہیں, لوگوں سنو, لوگوں سنو, یہ ذکر کرے گا بھی اور لوگوں کو کرائے گا بھی. خلافت دے دی وہاں ملی ہے مجھے خلافت. کبھی ہوا ہے ایسے؟ مجھے بتائیں. وہاں پر جو لوگ تھے واللہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان پہ جذب ہو گئے. اور خانقاہ کا یہ حال تھا, اللہ اللہ اللہ, کوئی ادھر تڑپ رہا ہے, کوئی ادھر تڑپ رہا ہے, مجھے آ رہے ہیں, ہاتھ چوم رہے ہیں میرے. حسب یہ کہا کہ آرام سے اپنے وجہ سے نکلے, گھر کی طرف سے لگے. وجہ یہی رمضان. داخل ہو جاؤ, نیت ہو, اور کام پہ لگ جاؤ. اللہ کہتا ہے میں تو رب ہوں, وہ تو شیخ ہے, میں تو اس کا بھی رب ہوں. اس کے پاس سے تو خالی نہیں جا سکتا, تو رمضان کے اندر سے تو خالی کیسے جائے گا؟ ایک ایک ایپ کو نکال دے گا اللہ تعالیٰ, پورا متقی بنا کے نکالتا ہے. ابھی تو ہم کم ظرف ہیں کہ رمضان کے نکلنے کے بعد پھر ہم حرام شروع کر دیتے ہیں کام, پھر غلط حرکتیں شروع کرتے ہیں. ویسے کہ آپ کسی صحبت شیخ میں جائیں, نیتیں کمزور ہوتی ہیں نا, اور جا کے پھر آپ گندے کام شروع کرتے ہیں. تعلق بھی رکھیں پھر برے کام شروع کرتے ہیں, تعلق رکھیں پھر برے کام شروع کرتے ہیں. یہ تو پھر ایسی ہے جیسے رمضان کے بعد ہم کر رہے ہیں. لیکن اللہ ایک دفعہ متقی بنا دیتا ہے انسان کو. شیخ آپ کو متقی بنا دیتا ہے. جس نے اس کو گرفت کر لیا الحمدللہ, جس نے اس کو قابو کر لیا, وہ پھر تا قیامت تک الحمدللہ متقی اٹھے گا. پھر ایسی چیز تو نہیں ہے بھائی. تقویٰ مجاہدہ تو اور اتنا آسان کام ہے. دیکھیں کہ آپ کسی شیخ کے سامنے آپ اچھی نیت کے ساتھ, اصلاح کے ساتھ اس کی باتیں سنو. شیخ کی پہلی شرط جو ہے وہ کیا ہے؟ ادب. ادب ہو, سب سے پہلی چیز ادب ہونا چاہیے اس شیخ کے ساتھ. اس کی عظمت ہو, اس کی محبت ہو, اس کی اطاعت ہو. یہ 4 چیزیں مل جاتی ہیں انسان کے اندر, تو سمجھو اس کی نیت پکی ہے اس کے ساتھ. تو پھر اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے. پھر جہاں بھی ہوگا فیض, اس کے پیچھے دوڑے گا, اس سلسلے پیچھے دوڑے گا. پیچھے کتنی دور سے انسان چلا جائے. یہ تو فاصلے ہم نے رکھے ہوئے. تو خوف بتا نا, خوف ایسی چیز ہے کہ ہمارا خوف نکل گیا تو خوف ختم ہو گیا.
اب اس کا تذکیہ رمضان ہم سے کراتا ہے، خوف کا تذکیہ، الحمدللہ لعلکم تتقون۔ سب سے پہلا سبق کس چیز کا دیتا ہے رمضان ہمیں؟ خوف ہی دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا کیا۔ وہی پھر مثال آپ کو دوں کہ گناہ گار انسان سب کام کر دے گا، روزہ نہیں توڑ سکتا۔ کسی گناہ گار نے روزہ رکھ لیا نا، آپ کہیں یہ 1,00,000 روپے رکھیں، روزہ توڑ دے، کون دیکھ رہا ہے؟ کہتا نہیں، یہ روزہ نہیں توڑتا۔ کیوں؟ تقویٰ آ گیا اس میں۔ جہاں تقویٰ آئے گا خوف آ جائے گا کہ نہیں یہ تو اللہ ناراض ہو جائے گا میرا، میں اللہ کو ناراض کرنا چاہتا ہی نہیں، اس کام میں یہ حرام ہے، اس کام میں سود ہے، اس کام میں فلاں، اس کام میں یہ ہے۔ اگر متقی ہوگا پتہ نہیں میرا اللہ ناراض ہو جائے گا، میں نہیں کرتا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اللہ تعالیٰ کہ جو ڈر گیا اس چیز سے کہ میں نے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ وَإِنَّ حَفْصَ ہوا، وہ کون سی آیت میں نکل نہیں زبان سے، کہ جو شخص بھی ایسا ہوا کہ ڈر گیا، قرآن کہتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے کہ اللہ کے سامنے میں نے پیش ہونا ہے، اور اس کے بعد اس نے اپنی خواہشات پہ عمل کرنا چھوڑ دیا اور اللہ کی مرضی کے مطابق کام شروع کر دیا، اللہ کہتا ہے اس کی تو جنت ہی جنت ہے، جنت ہی جنت ہے۔ یہ قرآن خوشخبری دے رہے ہیں۔ تو اتنا بڑا مقام مل جاتا ہے انسان کو، خوف انسان میں آ جائے۔ ہمیں خوف نہیں تھا رمضان سے پہلے، رمضان نے پہلے ہی روزے پہ خوف دلا دیا، پہلے ہی روزے پہ خوف دلا دیا آپ کو کہ کون سا خوف؟ ایسی چیز کو اللہ نے پکڑا جو سب سے بڑی ہماری کمزوری تھی۔ شہوت کی سب سے بڑی کمزوری کیا؟ کھانا پینا۔ ہم کھاتا رہے، آدمی پیتا رہے، یہ صبح سے شام تک ہمارا کیا کام ہے؟ سب سے بڑی شہوت تو یہی تھی ہماری، اللہ نے یہیں سے پکڑا ہمیں، یہیں سے گرفت کی سب سے پہلے متقی بنانے کے لیے کہ اس کو بھوکا رکھو، پیاسا رکھو، جس کی محبوب چیزیں شہوات، بیوی وغیرہ، اس سے اس کو دور رکھے، اور پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ اس اپنی خواہشات پہ چلتا ہے یا میری وجہ سے اس کو نہیں، اس پہ پورا اترتا ہے شام تک۔ ایک دن کی پریکٹس کرائی پہلے اللہ تعالیٰ نے۔ ہم سو اٹھتے ہیں، کھا پی لیا، اب کوئی دنیا کی طاقت نہیں جو ہمیں کھلا دے، ہے کوئی طاقت؟ بادشاہ کے گردن میں کاٹ دیں، جو کچھ کر دیں، کہتے ہیں نہیں جی روزہ نہیں توڑ سکتا ہے، کیونکہ رکھ لیا۔ ہم تو بڑی بات ہے، بچہ کوئی روزہ رکھ لے وہ نہیں توڑتا۔ میں نے بہت سے بچوں کو دیکھا ہے، گرمی کی روزہ رکھ لیا، پریشان ہو کے شام کو ماں باپ مجبور کریں تیرے پہ فرض نہیں ہے، تیرے پہ وہ نہیں ہے، کہتا نہیں توڑنا میں نے نہیں توڑنا۔ یہ ہے خوف۔ جب انسان میں ایسا خوف ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اعلان فرماتا ہے کہ ایسا نہیں کہ جنت سے کہاں دور رہ سکتا ہے۔ تو دو ہی مقام ہے جہاں سے انسان کو یہ خوف نصیب ہو سکتا ہے۔ کون سی چیز ہے؟ تزکیہ کرنے سے۔ تو یا تو رمضان سے تزکیہ کرا لو تو 1 مہینے کے لیے، یا پھر کسی شیخ سے تزکیہ کرا لو زندگی بھر کے لیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔